اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ کتنی شان والا یہ کلام، میں کبھی سوچتا ہوں کہ رب کریم تو قادر مطلق ہے، شعبان میں بھی نازل کر سکتا، اسے رجب میں بھی نازل کر سکتا، محرم میں، شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، لیکن کمال دیکھیے کہ رب کریم نے تمام کلاموں کے سردار قرآن مجید کو نازل کیا تمام مہینوں کے سردار ماہ رمضان، اور یہ بہت بڑی فضیلت قرآن مجید فرقان حمید کی کہ رب کریم نے اسے اس ماہ مقدس میں جو ہے وہ نازل کیا۔ اور کیسی کمال کی کتاب، کبھی غور کریں اور مفسرین کو پڑھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ شریف نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی۔ اس کتاب کے حفاظ کون تھے؟ وہ نبی تھے یا ان کے صحابہ میں سے ایک یا دو تھے؟ امت میں کوئی اتنے بڑے حفاظ توراۃ، زبور، انجیل اور دیگر صحف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اتنے حافظ نہ تھے۔ قرآن مجید کی شان دیکھیے کہ دنیا کے کونے کونے میں، گلی گلی میں حافظ قرآن نظر آتے ہیں، ہزار نہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں۔ اور کیسا کلام ہے، اللہ اللہ، جس کو عزیزان گرامی صرف پنجابی آتی ہے وہ بھی اس کا حافظ ہے، جو فقط پشتو بولتا ہے وہ بھی حافظ ہے، جو فقط اردو بولتا ہے وہ بھی حافظ ہے، کوئی سرائکی ہے وہ بھی حافظ ہے، کوئی میمن ہے وہ بھی حافظ ہے، کوئی اگر جو ہے سندھی زبان بولتا ہے وہ بھی حافظ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ سب کے سینے میں اترتا ہے، یہاں تک کہ آنکھ والا بھی جو ہے اس کو حفظ کرتا ہے اور نابینا بھی اس کو حفظ کرتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ نابینا جتنے پکے حافظ ہوتے ہیں اتنے پکے حافظ قرآن آنکھ والے بھی نہیں ہوتے۔ یہ اس قرآن مجید کا کمال ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام کا وہ زندہ معجزہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کلام پاک کو جو ہے وہ ہمیں لا کر تحفے میں جو ہے وہ عطا کیا۔ مجھے دوسروں کا تو نہیں پتا، ابھی حال میں 5-6 سال قبل ہمارے ساتھ ایک بچہ ہوتا تھا، اس کا نام محمد بلال تھا۔ اس کو میں نے ایک دن پوچھا، محمد بلال کتنے دن میں قرآن مجید حفظ کیا، کتنے سالوں میں، کتنے مہینوں میں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے الحمدللہ 3 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا۔ یہ ابھی چند سال پہلے کی بات۔ تو یہ کلام اتنا شان والا، اور جب یہ نازل ہوا اس کے اوپر آپ کی خدمت میں چند منٹ آپ کے لوں گا، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، صرف اور صرف پیغام دے کر انشاءاللہ اجازت لوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ وتر بھی ہے، دعا بھی ہے۔ عزیزان گرامی، بخاری شریف کتاب الوحی، یعنی بخاری شریف آپ کھولیے تو کتاب کے اندر کتاب الوحی پہلا باب ہے، اس میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت جو ہے وہ حدیث پاک، حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کے نزول سے قبل خواب کے اندر اللہ تعالی آپ کو بشارت عطا فرماتا، کوئی حکم ہوتا تو خواب میں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے وہ عطا فرماتا۔ اس میں کیا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور جب یہ پہلی وحی کا نزول ہوا تو اس وقت کیا کمال تھا،
آقا کریم علیہ السلام غار حرا کی خلوتوں اور جلوتوں میں اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ اندھیرے کے اندر بالکل کوئی انسان کوئی جانور وہاں نہ ہوگا، اس غار حرا کی خلوتوں اور جلوتوں میں محو عبادت، اتنے میں ایک فرشتہ آیا۔ یہ پہلی مرتبہ قرآن مجید کے نزول کا موقع ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا حضرت جبریل علیہ السلام، اور آ کر حضور علیہ السلام کو ایسے کھینچا، دبایا اور چھوڑ دیا، اور کیا کہا؟ اقرا، پڑھیے۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا وقت ہے۔ سورہ علق قرآن مجید فرقان حمید کی عظیم سورہ، نزول کے اعتبار سے پہلی ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ما انا بقاری۔ اس کے ترجمے میں لوگوں نے ڈنڈی ماری، لوگ کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ترجمے میں ڈنڈی ہے۔ اصل ترجمہ کیا ہے؟ اصل ترجمہ ہے ما انا بقارئ، اے جبریل میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ زبان حال کہہ رہی ہے جبریل تو مجھے کیا پڑھائے گا، میں تو کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا۔ یاد رکھیے گا صرف حضور علیہ السلام نہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول آئے، سب کے سب نے کسی انسان سے نہیں پڑھا، جس نے بھی جو پڑھا ہے اپنے رب سے پڑھا۔ اور رحمان علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے حبیب کو پورے قرآن کا علم سکھا دیا۔ اور کیسا پڑھایا؟ لوگ کہتے ہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ظالموں، جن کا علم حاصل کر کے تم پروفیسر بنے، جن کا علم حاصل کر کے تم مفتی بنے، عالم بنے، دانشور بنے، شیخ الحدیث بنے، بڑی بڑی گاڑیاں تم نے چمکا لی، بڑے بڑے پلاٹ لے لیے، اس نبی کے بارے میں کہتے ہو انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو پھر تو سب سے بڑے جاہل تم ہو کہ جن کی تعلیم لے کر تم اپنے آپ کو جو ہے وہ فاضل کہتے ہو، عالم کہتے ہو، پروفیسر کہتے ہو، دانشور کہتے ہو، پھر تو تم سب سے بڑے جاہل۔ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام نے لکھا نہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ علیہ السلام لکھنا جانتے تھے۔ رب کریم فرماتا سنقرئک فلا تنسى، حبیب ہم تجھے ایسا پڑھائیں گے کہ تو کبھی نہ بھولے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، حبیب جتنے بھی علوم ہیں ہم نے سارے تجھے اپنے کرم سے سکھا دیے۔ اب کون سا علم رہ گیا لکھنے پڑھنے کا؟ تو یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام نے نہ پڑھا، حضرت جبریل پھر گئے رب کریم کی بارگاہ میں، عرض کی مولا تیرا حبیب پڑھتا نہیں ہے، کیا کروں؟ رب کریم فرماتا ہے جبریل جاؤ اور کہو اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ حضرت جبریل حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ جب رب کریم کا نام میرے آقا نے سنا تو پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام کی عادت تھی ہر کام شروع ہو تو میرے پیارے اللہ کے نام سے شروع۔ تو آج نزول قرآن کے وقت سے بڑھ کر کون سا عظیم وقت ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ السلام کی خواہش تھی کہ آج نزول قرآن کے وقت کی سبا کھلے تو پیارے اللہ کے نام سے کھلے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ حضور علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا، حضور علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے۔ پہلی مرتبہ یہاں ایک عشق کی بات کروں گا، تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا۔ یہ حضرت جبریل حضرت آدم کے پاس بھی آئے، کتنی مرتبہ؟ کل عمر میں 10 مرتبہ آئے۔ حضرت نوح کے پاس بھی آئے، کل عمر میں 30 مرتبہ۔ حضرت ابراہیم کے پاس بھی آئے، کل عمر میں 50 مرتبہ۔ حضرت موسیٰ کے پاس بھی آئے، کل عمر
میں 600 مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے، کل عمر میں 3 مرتبہ. یعنی کیا مطلب؟ کسی نبی کے پاس 3 ہوا، کسی کے پاس 5 ہوا، کسی کے پاس 10 ہوا، کسی کے پاس 50 ہوا، کسی کے پاس 600 ہوا. لیکن مواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے 27,000 مرتبہ. 27,000 مرتبہ. کیا مطلب؟ اللہ اللہ. استاد زمن اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدھا چھوڑ کر. حضور کا چہرہ دیکھے بغیر چین ہی نہیں آتا. حضور کا نورانی چہرہ، والضحیٰ والا چہرہ، واللیل والی زلف حسین و جمیل. اے جبریل تم جنت میں بھی جاتے تھے، جنت میں تو حوریں بھی تھی، جنت میں حسین حوریں. حدیث پاک میں آیا کہ کوئی جنتی حور اپنا صرف ناخن جو ہے وہ دنیا پر ظاہر کر دے تو دنیا والے جو ہے اس کے حسن و جمال سے وہ کیا ہوں گے؟ دیوانے ہو جائیں گے. اگر کوئی جنتی حور اپنے دوپٹے کا کنارہ اگر دنیا والوں پر ظاہر کر دے تو دنیا والے اس کے حسن میں دیوانے ہو جائیں گے. ایسی حوریں اے جبریل وہاں چھوڑ کر مصطفیٰ کی زیارت کو تو کہتے ہیں ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. کیا چہرہ ہے! ارے جب بھی دیکھو تو رب تعالیٰ یاد آ جاتا ہے، رب کا جلوہ نظر آتا. کسی نے کیا خوب کہا، اللہ کا فضل دیکھنا ہے فضل مصطفیٰ کو دیکھو، اللہ کا کرم دیکھنا ہے فضل مصطفیٰ کو دیکھو، اللہ کی رحمت دیکھنی ہے رحمت مصطفیٰ کو دیکھو، اللہ کی شان دیکھنی ہے شان مصطفیٰ کو دیکھو، اللہ کی رحمت دیکھنی ہے رحمت مصطفیٰ کو دیکھو، اور اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے تو جلوہ مصطفیٰ کو دیکھو. 27,000 مرتبہ تشریف لائے. اللہ اللہ. عزیزان گرامی اب اختتام کی طرف. حضور علیہ السلام کو سخت سردی لگی، بخار سی کیفیت، اور کیوں نہ ہو حافظ صاحب بیٹھے ہیں، آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، ترجمہ پڑھتا ہوں. رب کریم فرماتے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہوگا. ایسا جلال خدا کی قسم کیا شان ہے قلب مصطفیٰ کی کہ پہاڑ پر نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. محبوب کے دل پر نازل ہوا. محبوب علیہ السلام کو صرف اور صرف بخار آیا. حضور کو صرف اور صرف جو ہے وہ بخار آیا. عزیزان گرامی سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ کو کتنی طاقت عطا فرمائی، حضور کے دل کو کتنی طاقت. اب عزیزان گرامی یہ کلام ہمیں ملا، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کلام کو پڑھتے رہیں، اس کلام کی تلاوت کریں، اور روزانہ کم از کم 15 منٹ اس کلام پاک کی ہم تلاوت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو. میں نے اپنے درس میں بھی یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص جو ہے تھوڑا سا ہچکچاتا ہے اور یہ سوچتا ہے قرآن مجید پڑھوں گا تو تھوڑی سی نیند آئے گی، قرآن مجید پڑھوں گا تھوڑی سی تھکاوٹ ہوگی، ایک بہترین فارمولہ میں سب کو دیتا ہوں، یہاں بھی میں نے عرض کیا، وہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید کھولے تو یہ تصور نہ کریں کہ قرآن پڑھ رہا ہوں، بلکہ تصور کریں کہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ حفاظ کتنے خوش نصیب ہیں، یہ صفوں میں بھی کئی بیٹھے حفاظ کرام کتنے خوش نصیب ہیں کہ انہیں اللہ کا کلام یاد ہے، جب چاہیں اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں، جب چاہیں اللہ سے گفتگو کے مزے لے سکتے ہیں. حضور خواجہ خواجہ کی سیرت میں نے پڑھا، کہتے ہیں کہ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. غریب نواز کہتے ہیں جب میرا دل چاہتا کہ اللہ سے ملاقات کروں یا رب سے بات کروں تو نماز میں کھڑا ہو جاتا، ایسا لگتا رب سے ملاقات رب سے باتیں کر رہا ہوں.
अज़ीज़ान गिरामी, ये अज़मत व शान है कुरान मजीद की। हर चीज छूट जाए, कलाम से दोस्ती ना छूटे। दिन भर में जितना आपका शेड्यूल है, सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ मैं भी वैसे भी पढ़ता हूं, फिर भी नियत करता हूं आपके साथ इंशाअल्लाह मैं भी रोजाना 15 मिनट पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे रोजाना 15 मिनट इंशाअल्लाह। कम अज कम, ज्यादा से ज्यादा कोई हिसाब नहीं, इंशाअल्लाह इस कलाम को रोज हम पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो इसकी चाशनी हमें नसीब हो। फिर थोड़ा इसका तर्जुमा, तफसीर सिरातुल जिनान से पढ़े, इंशाअल्लाह हमारा कलेजा जो है वो ठंडा हो जाएगा। वक्त ज्यादा हो गया, मैं आखिर की तरफ आता हूँ, बापू भी कुछ बात करेंगे। मैं आखिर में ये आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में नाइब इमाम, मौज़िन साहब, खातिब साहब पूरा साल हमारी खिदमत करते, हाफिज साहब कुरान मजीद सुनाते हैं। इन सब की खिदमत साल में एक दफा की जाती है। हुआ यूं है, मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, कमेटी के हजरात मुझे कहने लगे, इमाम साहब इस दफा बहुत कमी है, इस दफा बहुत कमी है, जुमे में ऐलान करें। मैंने कहा कि जुमे में मस्जिद के लिए ही चलता ये बेहतर लगेगा। आज 27वीं में हाजिर हो जाऊंगा तो मेरे बयान के साथ ही जोलियां फैल जाए, यानी अभी जोली ये फैलाएंगे। जो हो सके आप ताउन करें, खिदमत हो जाएगी। हमारे इमाम साहब, हमारे मौज़िन साहब, हमारे खादिम साहब, हाफिज साहब, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन से ही है, ये आपकी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब आप एक ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपका एक भरपूर ताउन होगा, जो हो सके आप खिदमत करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर खास करम फरमाए। एक ऐलान हो, रात 1 बजे सलात तस्बीह में हाजिर हो जाऊंगा।